السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں فصاحت کلمہ کی تعریف یوں کی گئی تھی کہ فصاحت کلمہ تین چیزوں سے محفوظ رہنے کو کہتے ہیں۔ کلمہ جب تین چیزوں سے محفوظ و صحیح سالم ہو تب اس کلمہ کو ہم فصاحت کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تنافر حروف، نمبر 2 مخالفت القیاس، اور نمبر 3 غرابت، جن میں سے تنافر حروف پر بحث ہو چکی تھی۔ آج ہم مخالفت القیاس کو لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، وَمُخَالِفَةُ الْقِيَاسِ كَوْنُ الْكَلِمَةُ غَيْرَ جَارِيَةٍ عَلَى الْقَانُونِ الصَّرْفِيِّ كَجَمْعِ بُوقٍ عَلَى بُوقَاتٍ فِي قَوْلِ الْمُتَنَبِّي فَإِنْ يَكُ بَعْدَ النَّاسِ صَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ إِذِ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ لِلْقِلَّةِ أَبْوَاقٌ۔ مؤلف رحمہ اللہ یہاں سے مخالفت القیاس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مخالفت القیاس کہتے ہیں کلمے کو صرفی قوانین کے خلاف جاری ہونے کو، کہ کلمہ صرفی قوانین کے خلاف جاری ہوا ہو، صرف کا قاعدہ کچھ کہہ رہا ہو اور جو کلمہ جاری ہو رہا ہو، جو کلمہ استعمال ہو رہا ہو، وہ قاعدہ اس صرف کے قاعدے سے بالکل برخلاف ہو، اسی کو مخالفت القیاس کہتے ہیں۔ جیسے کہ بوق کی جمع بوقات ہے، جیسے بوق کی جمع قلت بوقات ہے، جس کو کہ شاعر نے یوں استعمال کیا ہے، یعنی شاعر متنبی نے استعمال کیا ہے، فَإِنْ يَكُ بَعْضُ النَّاسِ صَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ، کہ پس اگر کوئی شخص کسی سلطنت کے لیے تلوار ہے تو بعض لوگ اس کے لیے بغل اور ڈھول ہے۔ اس کی لغوی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہاں اس شعر میں جو سیف استعمال ہوا ہے اس کی جمع سیوف ہے، جس کا معنی تلوار کے ہیں، اور دولتن واحد ہے، اس کی جمع دولن ہے، جو سلطنت و حکومت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بوقاتن جمع ہے، اس کے واحد بوق ہے، جس کا معنی بغل کے ہوتے ہیں۔ طبولن جمع ہے، واحد طبلن ہے، جس کا معنی ڈھول کے ہوتے ہیں۔ شعر مذکور میں محل اشتساط لفظ بوقات ہے، جو کہ صرفی قاعدہ کے خلاف استعمال ہوا ہے، کیونکہ صرفی قاعدہ یا ضابطہ یہ تھا کہ بوق کی جمع قلت ابواق لائی جائے، اس لیے کہ جمع قلت کے اوزان مقرر ہیں اور وہ 4 ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، وفعلۃ، اور بوقاتن جو ہے وہ فعلاتن کے وزن پر ہے، اور جمع قلت کے اوزان جو 4 بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کی بھی وزن فعلاتن نہیں ہے۔ بنا بنے بوق کی جمع ابواق آنی چاہیے تھی، لیکن صرفی قاعدے کے خلاف متنبی نے اس شعر میں بوقاتن استعمال کیا ہے، تو اس شعر کا محل اشتساط بوقات ہے۔ تو ہی کہہ رہے ہیں کہ اذا القیاس فی جمعہ للقلہ ابواق، جبکہ جمع قلت قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ابواق لائے جائے، لیکن اس میں بوقات استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال مخالفت القیاس ہی کی دیتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وَقَوْمَ مُدَّدَاتٍ فِي قَوْلِهِ، اسی طرح جیسے کہ کسی دوسرے شاعر کے قول یا اسی شاعر کے قول میں موددہ کا لفظ استعمال کرنا، جس کو کہ اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے، اِنَّا بَنِ اللِّئَامٌ زَہْدَةٌ
مالی فی صدورہم من موددہ والقیاس معدۃ بالادغام، کہ اس شعر میں جو موددہ استعمال کیا گیا ہے، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مودہ استعمال کیا جائے۔ اس کی لغوی وضاحت کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شعر میں لیام جمع ہے جس کا واحد ہے لئیم، کمینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور زہدہ یہ بھی جمع ہے، واحد زاہد تارک الدنیا، یہاں بخیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ صدور جمع ہے، واحد صدر ہے جس کا معنی سینہ اور دل کے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہو۔ موددہ ودہ یود مودتاً سمع سے ہے، محبت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں محل استشہاد موددہ ہے، کیونکہ یہ خلاف قیاس صرفی قاعدے کے خلاف استعمال ہوا ہے، کیونکہ صرفی قاعدہ یہ تھا کہ جب ایک جنس کے دو حروف جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو اول کی حرکت کو ماقبل کو دے کر دونوں کا آپس میں ادغام کر دے، لیکن اس میں ادغام نہیں کیا گیا ہے، لہذا اس ضابطے کے تحت معدہ ہونا چاہیے تھا، معدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ خلاف قیاس ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ تیسری چیز جس سے فصاحت کلمہ کو محفوظ رہنا ضروری ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والغرابہ، اور جہاں تک کہ غرابت کی بات ہے تو کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، کہ کلمہ کا ظاہر المعنی نہ ہو، جیسے تکعکع بمعنی استمع، جیسے کہ تکعکع اجتماع کے معنی میں جمع ہونا، وفرنقع بمعنی انصرف، اسی طرح افرنقع انصرف کے معنی میں واپس ہونے کے معنی میں استعمال ہونا، اطلخم بمعنی اشتد، اطلخم اشتد کے معنی میں سخت ہونے کے معنی میں استعمال ہونا۔ تو یہ تھی غرابت، اور غرابت میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، یعنی جو کلمات استعمال کیے جاتے ہیں وہ کلمات مجہول المعنی اور غیر مانوس الاستعمال ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ تکعکع اور اسی طرح فرنقع، اطلخم ہے جس کے معنی واضح نہیں ہے، برخلاف اس کے اجتمع، انصرف اور اشتدہ کے معنی واضح اور مانوس ہے۔ تو یہ تینوں افعال جو ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تکعکع، افرنقع، اطلخم، یہ غیر مانوس المعنی ہے، لیکن اسی کے برخلاف جو معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں اور جو افعال استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے افرنقع، انصرف، اشتدہ، تو یہ سب کے سب مانوس الاستعمال ہیں۔ تو اگر تکعکع استعمال کرے تو اس کو تکعکع کو فصاحت کلمہ نہیں کہہ سکتے ہیں، جبکہ اجتماع کو فصاحت کلمہ کہیں گے۔ اسی طرح افرنقع کو فصاحت کلمہ نہیں کہیں گے، جبکہ انصرف کو کہیں گے۔ اسی طرح اطلخم کو فصاحت کلمہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ غیر مانوس الاستعمال ہے، لیکن اسی کی جگہ ہم اشتدہ کو مانوس الاستعمال کہیں گے اور اس کو فصاحت کلمہ میں شمار کریں گے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فصاحت کلام کی طرف آگے بڑھتے ہوئے فصاحت کلام کا عنوان باندھتے ہیں کہ فصاحت الکلام، یہ تو اب تک جو بات چل رہی تھی وہ فصاحت کلمہ کی بات تھی، اور اب بات چلے گی جو ہے وہ فصاحت کلام کی بات ہے۔ واضح ہے کہ ان دونوں میں بس فرق کیا ہے، واحد جمع کی، اس میں کلمہ تھا اور ایک کلمے جب ہو جائیں گے تو یہ کلام میں شمار ہو جائیں گے۔ تو اگر ایک کلمہ رہے تو تب اس کو فصیح کہیں گے جب وہ تین چیزوں سے محفوظ ہو، صحیح سالم ہو۔ پہلی چیز
तनाफुर हुरूफ, दूसरी चीज़ मुखालफत क़ियास और तीसरी चीज़ गराबत। लेकिन जब कई कलिमात हो तो उन कलिमात को फसीह कब कहेंगे, यानी उस कलाम को फसीह कब कहेंगे, तो उसकी तरफ बहस करते हुए मौलिफ रहमतुल्लाह कह रहे हैं सलामतहु मिन तनाफुरिल कलिमातिल मुस्तमिअतन, कि उन तमाम कलिमात के एक साथ तनाफुर कलिमात से महफूज होना, व मिन ज़ुअफ़ तालीफ, इसी तरह ज़ुअफ़ तालीफ से महफूज होना, व मिन ताक़ीद, इसी तरह ताक़ीद से महफूज होना, मा फ़साहत कलिमातिही, साथ ही साथ उसके तमाम कलिमात के फसीह होने के। फ़त्तनाफुर, तो तनाफुर कलिमात क्या है, वो तो थी तनाफुर कलमा की बहस। अब तनाफुर कलिमात की बहस है तो बोले तनाफुर कलिमात किसको कहते हैं, तो बोले वस्फ़ुन फ़िल कलामी, कलाम में वो सिफ़त जो ज़बान पर दुश्वारी और बोलने में परेशानी का सबब हो, जैसे फ़िरफ़ अर्शिस सरअ मिस्लु का यशरा वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन क़ब्रु। इसी तरह तीसरी मिसाल करीमुन मतह अमदहु वल वरा मई वइदा मा लुमतुहु वहदा। क़ब्ल ज़िक्र शेर यानी फ़ी रफ़्इ अर्शिस सरअ मिस्लु का यशरा का माना ये होता है कि शरीयत के इज़्ज़त व तख्त की सरबुलंदी का काम आप जैसा शख्स ही कर सकता है। शरीयत की इज़्ज़त व तख्त की सरबुलंदी का काम आप जैसा शख्स ही कर सकता है। इसमें महल इस्तिसाद क्या है, इसमें महल इस्तिसाद ये है कि इसमें कई कलिमात के इकजा होने की वजह से, कई कलिमात के इकट्ठा होने की वजह से इसमें बोलने में परेशानी का सबब बन जा रहा है और ज़बान पर वो भारी हो गया है। और वो क्या है, रफ़अ यरफ़अु, रफ़अन फ़तहा से है जिसका माना उठाना, बुलंद करना। इसी तरह अर्शुन जमा उरूशुन है जो कि बिल्कुल बोलने के एतबार से एक जैसे ही है, इसलिए कि रफ़अ और अर्श। और इसी तरह शरअ यशरअु जो फ़तह से है, शरअन ये भी उसी तरह है। तो इन तमाम कलिमात के एकजा होने की वजह से इसमें तनाफुर रे कलिमात पाया जाता है। हालांकि इन कलिमात को अगर अलग अलग करके बयान करें, यानी रफ़अ का इस्तेमाल करें तो ये कलमा फसीह है, अर्श को इस्तेमाल करें तो ये भी कलमा फसीह है, शर को इस्तेमाल करें तो ये भी फसीह है। लेकिन जब एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक साथ कैक आइन और कैक शीन और इसी तरह कैक रा के इस्तेमाल होने की वजह से ये दुश्वार गुजारी का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से इसको तनाफुर कलिमात कहते हैं। इसी तरह दूसरा मिसरा जो है वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन क़ब्रु है, तो ये भी एक मिसरा है जो एक शेर का मिसरा है। वो शेर ये था कि क़ब्र हरबिन बेमकान क़फ्रिन वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन क़ब्रु, कि हर्ब की कब्र बेआबो गया मैदान में है और हर्ब की कब्र के पास कोई कब्र नहीं है। इस मिसाल में भी कै करा और कै काफ यानी कैक हुरूफ के हम मखरज या मुतरादिफुल मखारिज होने के एतबार से इसमें भी तनाफुर कलिमात पाए जाते हैं कि एक ही जैसे कैक कलिमात आ गए हैं जिसकी वजह से उसको पढ़ने में परेशानी होती है, और जिसमें पढ़ने में परेशानी हो वो तनाफुर कहलाते हैं। खा वो कलमा की शक्ल में हो जैसे कि बहस गुजर चुकी है, या कलाम की शक्ल में हो जैसे कि जिसकी बहस चल रही है अभी, वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन क़ब्रु की है। ये शेर एक जिन का शेर था और उस जिन ने कब कहा था उसके पशे मंज़र के बारे में आपको हम यही बताते चलें कि हर्ब बिन उमैया, यहाँ जो शेर में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हर्ब, तो उसका नाम है हर्ब बिन उमैया। ये शख्स किसी बेआबो गया बंजर चटियल मैदान से सफ़र करके कहीं जा रहे थे। जिन्नात जिसके बारे में आप जानते हो कि उसको सब कोई नहीं देख सकते हैं, उसकी हकीकत
مبنی ہے، اس کی حقیقت سے کس کو انکار نہیں ہے، لیکن سب کو اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے راستے سے جا رہے تھے کہ کسی جن کو جو کہ سانپ کی شکل میں تھا اپنے پیر سے روند ڈالا، اور جس روندنے کی وجہ سے وہ جن مر گیا۔ اس کے قریب اور ایک جن کھڑا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر پایا اور اتنی زور سے چیخا کہ حرب بن امیہ اس کے آواز کا تاب نہ لا کر کے وہ بھی وہیں انتقال کر گیا اور اس کا قبر وہیں دے دیا گیا۔ تو تب جا کر کے جن نے یہ شعر پڑھا کہ قبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرب، قبر، حرب، قبر، ان تمام کلمات کے ایکجا ہونے کی وجہ سے اس میں دشوار گزاری آ گئی ہے، زبان پر بھاری ہو گئے ہیں، بنابر یہ تنافر کلمات میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کریم متى امدح والورا معی اذا ما لمته لمته وحدا، کہ میرا ممدوح، شاعر جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے بارے میں، میرا ممدوح ایسا شریف و سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو ساری مخلوق میرے ساتھ اس کی تعریف کرتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو تنہا ملامت کرتے رہ جاتا ہوں۔ تو اس شعر کو بھی تنافر کلمات ہی کے ضمن میں لایا گیا ہے اور اسی کی مثال میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ کریم یہاں جمع ہے کرام و کراما، شریف النفس، سخی۔ مدح یمدح مدحن فتح سے ہے تعریف کرنا، الورا مخلوق، لاما یلوم لومن و ملامتن نصرہ سے ہے ملامت کرنا۔ شعر مذکور میں محل اشتساد لفظ امدح کا تکرار ہے، اسی تکرار کی وجہ سے تنافر پیدا ہو رہا ہے، لہذا اس میں ثقل تو ہے مگر شدید نہیں بلکہ خفیف ہے، یعنی دو ہی لفظ ہے، اس کی وجہ سے اس میں زیادہ ثقل نہیں ہے، زیادہ بھاری پن نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اس کے بہت ساری مثالیں لے سکتے ہو، اردو کی مثالیں ہو، فارسی کی مثالیں ہو، عربی کی مثالیں ہو، کچھ بھی مثالیں ہوں۔ جیسے ایک مثال اردو میں آپ کو پیش کرتے چلوں کہ کسی شاعر کا شعر ہے جس میں کہ تنافر کلمات پائے جاتے ہیں۔ چچا چار کچرے کچے، چچا چار کچرے پکے، پکے کچرے کچے، چچا کچے کچرے پکے، کہ اس شعر میں بھی تنافر کلمات پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں آپ فٹ کر سکتے ہو۔ آپ کے جو امتحانات ہوں گے اس میں آپ کہیں سے بھی مثال لاؤ، بس اس میں شرط کیا ہے، محل اشتہاد صحیح ہونی چاہیے۔ آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں، اور الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔